بیٹی باپ کے گھر آئے کوئی شکایت لے کر کے تو یہاں آدھا گھر تو یہی توڑ دیتا ہے سسرا، آدھا گھر یہ بیٹی کا باپ یا بیٹی کی ماں یہی لوگ توڑ دیتے ہیں. کہا کیسے تجھے اس نے آنکھ دکھایا؟ ہاں کیا بولا تجھ کو؟ تیری ساس ایسا بولتی ہے، تیرا سسرا ایسا کرتا ہے، تیری نندیں ایسا کرتی ہیں. ہم ابھی جائیں گے، پنچ بٹھائیں گے، لے کر کے جائیں گے مہیلا منڈل میں. یہ بیٹی کی ماں کرتی ہے، آدھا گھر یہ توڑ دیتی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کیا کہہ رہے؟ فاطمہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کبھی تم سے علی ناراض ہو، علی ناراض نہ ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کو بلا کر ڈانٹ تو سکتے تھے. حضرت علی کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنکھ بھی اٹھاتے؟ نہیں. یہ آداب معاشرت ہیں، زندگی گزارنے کے اصول ہیں. آج یہاں پر بھی بہت سارے لوگوں کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو بچپن سے ہی تربیت دینے لگ جاؤ. کم چیزوں میں، چھوٹی سی چیزوں میں صبر کرنے کا. کچھ عورتوں کو یہ باتیں بری لگتی ہیں کہ سارا صبر صرف ہماری زندگی میں ہم کو ہی کرنا ہے، شوہروں کے لیے کوئی صبر ہی نہیں ہے. نہیں، سب ہے، لیکن ہم اپنے حصے کی نصیحت تو کریں. اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کرو، ان سے کہو کہ ہمیشہ تمہیں اس طرح سے حالات نہیں ملنے والے جیسے باپ تمہیں پال رہا تھا. کچھ بیٹیاں گھروں میں جا کر کے شادی ہونے کے بعد اپنے شوہروں سے صرف اس لیے لڑتی ہیں کہ آج تک کبھی میرے باپ نے مجھ سے ایسا کروایا نہیں. ایک تو شادی ٹوٹنے کے قریب آئی تھی، وجہ کیا ہے؟ وہ صرف اتنی سی لڑائی ہے. بیوی یہ کہہ رہی، دلہن یہ کہہ رہی نہیں ہے ابھی، کہہ رہی میں اس لیے جھگڑا ہوا. میں اس کے شوہر سے پوچھا جھگڑا کس بات پر ہوا؟ کہا رکشے میں بیٹھے تھے اس لیے جھگڑا ہوا. کہا کیوں رکشے میں بیٹھنے سے جھگڑا کیوں ہوا؟ کہا کہتی میری زندگی میں کبھی باپ نے مجھے رکشے میں بٹھایا نہیں تھا، اس لیے ابھی نئے شوہر نے رکشے میں بٹھایا تو یہ لڑنے لگ گئی. اتنی چھوٹی باتوں پر لڑنے لگ گئی. کچھ لڑکیاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی بہت بڑی بڑی شکایتیں ہمارے پاس لائی ہیں. ہاں بڑی شکایتیں، اگر آپ بھی سنیں تو بہت بڑی ہیں. ان لڑکیوں کی شکایت یہ تھی کہ میرا شوہر پیزا نہیں کھلاتا، ہاں میرا شوہر کبھی آئس کریم نہیں دلاتا، کبھی رات کو ایک بار بھی لے کے نہیں جاتا. یہ بہت بڑی بڑی شکایتیں ان کی ہیں. یہ کس وجہ سے آئی؟ باپ کی اور ماں کی صحیح تربیت نہ ہو. بچپن سے اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کرو تاکہ ان کے گھر سکون کے ساتھ گزر سکیں. لاڑ و پیار، محبت، ساری چیزیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ پوری ہوں. کون باپ اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتا؟ بیٹیاں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے جگر کی ٹکڑیاں، لیکن ساتھ میں انہیں یہ سمجھائیں کہ یہ زندگی بعد کی، ہمیشہ باپ کا پیار نہیں ہوتا، ہمیشہ تمہاری ماں کی یہ ممتا ساتھ نہیں رہتی. آگے کی زندگی تمہیں خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کے گزارنا ہے. کچھ سختیاں آئیں گی، کچھ مصیبتیں آئیں گی، ان کا سامنا کرنا ہوگا، کبھی گھر میں فاقہ ہوگا. ایک شوہر ایسا بھی میں جانتا ہوں، اپنے علاقے کرناٹک کی بات میں کہہ رہا ہوں، پیچھے نماز پڑھتا تھا، ذکروں میں آتا تھا، بہت سارے دنوں کے بعد اچانک غائب ہوا. پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ تو چلا گیا، وہ بنگلور چلا گیا دوسری جگہ پر. کئی دنوں کے بعد پتا چلا کہ وہ بگڑ گیا ہے بہت بری طرح سے، شراب پی رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہو گئی چند ہی سالوں میں. میں آپ کو بتاتا ہوں، کئی بار میں نے اپنے بیان میں بھی کہا. اس سے میں ایک دن ملاقات کے بعد پوچھا کہ کیا ہوا، وہ رونے لگ گیا. کہا میں آنے سے ڈر رہا تھا آپ کے پاس، شرم بھی آتی تھی، لیکن بات یہ ہے اچھی خاصی زندگیاں گزر رہی تھی. اب جا کر کے اس کو جس چیز کا احساس ہوا، ہمارے سامنے بول رہا تھا کہ میری بیوی کے جتنے ایکسپیکٹیشن ہیں وہ سب پورے میں کر ہی نہیں پاتا ہوں. اس کے سارے جتنے سامان ہیں وہ ساری چیزیں لا نہیں پاتا تھا، تنخواہ کم تھی، اور اس نے مجھے کہا کہ اور بڑی نوکری کر لو. تو میں نوکری کرنے کے لیے ادھر چلا گیا، پھر بھی یہ ساری چیزیں ہو نہیں پاتی تھی گھر کی. میری بیوی کچھ نہ کچھ چیزیں بولتی اور پھر مجھے ٹونٹ مارتی، اور میں شرمندہ ہو جاتا. کچھ نہ کچھ کر کے میری بیوی کے ساری چیزیں لے آؤں. اس کے بعد پھر سگریٹ پینے کی عادت پڑ گئی. پھر دوستوں کے مجمع میں بیٹھتے بیٹھتے پھر ٹینشن اتنا زیادہ ہو گیا، ڈپریشن میں آ گیا. پھر لوگوں نے مجھے شراب بھی پلا دیا، ڈرگس بھی دے دیا، وہاں تک پہنچ گیا. لیکن میرے عزیزو، جڑ کیا تھی اس کی؟ جڑ کیا تھی؟ ایک بھلے اچھے خاصے مرد کو بگاڑنے پر کبھی عورتوں کی خواہشات